یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچ سکے، آج تک ذلیل و رسوا ہیں۔ اور یہ درس ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہم عبرت حاصل کریں یہود و نصارہ کے ان نافرمانیوں سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، درس قرآن مجید و فرقان حمید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ اچھا ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا، قرآن کا سبق دینا، یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے تعریف کی۔ اور وہ خوش نصیب جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں، تراویح میں، حدیث پاک کی روح سے یوم معاشر ان حافظوں اور قاریوں کو یہ فرمان جاری ہوگا، اے قرآن کے حافظوں، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ ذوق کی بات ہے، قرآن پاک سے لگن۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ حافظ قرآن خواجہ محمد یوسف توسوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور سبحان اللہ ماہ رمضان شریف میں کئی ختم آپ قرآن پاک کے پڑھتے، تراویح میں پڑھتے، پیر پٹھان کے سرانے موسوم محفل خانہ میں آپ ختم شریف قرآن پاک کا نوافل میں پڑھتے۔ اسی طرح میرے مرشد کریم حضرت حافظ قرآن خواجہ محمد یوسف توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پوری زندگانی نماز اور قرآن سے محبت اور تلاوت قرآن، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جذبہ رکھتے تھے میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج 36 سال گزر گئے ان کے وصال شریف کو، لیکن ان کا پیارا چہرہ، عبادت کرنے والا میرا مرشد، تلاوت کرنے والے میرے مرشد، ان کا نورانی چہرہ آج بھی میرے سامنے ہے۔ اور میں نے اس پروگرام میں جو تدریس کا جاری و ساری ہے، میں نے اپنے مرشد پاک کی شبیہ مبارک بھی دی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے تھے،
تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب تم چل رہے تھے تو میں نے چلکتی دھوپ میں تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، یہ میرا انعام تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور میں نے سایہ کیا اوپر تمہارے بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور میں نے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں من جنت کے میٹھے اور لذیذ حلوے کو کہتے ہیں، والسلویٰ، اور جنت کے جو بھونے ہوئے بٹیر ان کی طرف آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنے انعامات کا بنی اسرائیل کے لوگوں پر۔ اللہ نے حجت تمام کی، دیکھو کہ میں نے کتنا انعامات تم پر کیے، لیکن وہ ہمیشہ ناشکری کرتے رہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور میں نے سایہ کیا اوپر تمہارے بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے پاکیزہ تمہیں رزق عطا کیا۔ وما ظلمونا، اور لیکن نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرتے تھے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، دھوپ میں چلے تو بادلوں کا سایہ ہو جائے، بغیر مشقت کے روزی ملے، جنت سے من و سلوہ ملے، اور پھر وہ ناشکری کہیں کہ ہمیں فلاں سبزی ہو، فلاں چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان پر ظلم کیا گیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہ ان کو ناشکری کی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ پھر ان پر نازل نہ کیا، پھر وہ مشقت میں پڑ گئے۔ چنانچہ فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، میں نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق میں نے تمہیں عطا کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا گیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ ناشکری کی سزا انہیں ملی، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر اللہ نے من و سلوہ بند کر دیا۔ وہ اکثر یہ یہودی بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کچھ فرماتا، یہ کچھ کرتے۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو فرمایا
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب میں نے فرمایا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی سے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منها، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، راغدن، فراغ دلی سے۔ اور جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب اس بستی کے دروازہ سے تم داخل ہو، سجدہ، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حطہ۔ علماء فرماتے ہیں حطہ کا لغوی معنی ہے بخشش طلب کرنا۔ وَقُولُوا حطہ، حطہ کہنا یعنی مجھ سے بخشش طلب کرنا۔ نغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور میں زیادہ دیتا ہوں نیکی کرنے والوں کو۔ اب اللہ نے جو حکم دیا کہ اس دروازہ سے گزرو، سجدہ کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، میں بخش دوں گا، لیکن انہوں نے ان کے برعکس کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل دیا ان نے ظلم سے جو کہا گیا تھا ان کو سوائے اس کے۔ فَأَنزَلْنَا، پس میں نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اوپر ان ظالموں کے، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب کو نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو انہوں نے فسق و فجور کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت انعامات کیے، لیکن اللہ کے احکام کی بجا آوری کی بجائے اس کے برعکس کرتے، الٹی حرکتیں کرتے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی سے نہ بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان کتابوں کے لیے، یہودیوں کے لیے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل کر اس کے برعکس انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی کی تو اس کے بدلے میں پھر کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر میں نے نازل کر دیا اوپر ان ظالموں کے، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ساتھ تھے وہ فسق و فجور کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچ سکے، آج تک ذلیل و رسوا ہیں۔ اور یہ درس ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہم عبرت حاصل کریں یہود و نصارہ کے ان نافرمانیوں سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں اور فرما برداری کریں، اس میں دنیا و آخرت کی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو آج جو سورت بقرہ کا درس تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرتے ہوئے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، جو بادلوں کو سایہ کیا گیا وہ ذکر فرمایا، جو من و سلوہ نازل کیا وہ ذکر فرمایا، جو نعمتیں ان کو عطا کی وہ ذکر فرمایا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، نافرمانی کرتے رہے،
تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب آیا۔ یہ بنی اسرائیل کے جو فسق و فجور میں مبتلا لوگ تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں احکامات الہی جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیے، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین بجاہ رحمت للعالمین۔